السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جن کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب اور کامران ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزاروں اور کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو کر جنت کا مہمان بھی بن جاؤں۔ ہر انسان یہی خواہش لے کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، کوئی تاجر ہے، تو وہ تجارت اس نظریے سے، اس انداز سے کرتا ہے کہ میں تجارت کروں، حلال روزی اور رزق کماؤں، تاکہ حلال رزق کمانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ مزدوری اس لیے کرتا ہے، پورا دن پسینے میں شرابور اس لیے رہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن حلال رزق کمانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس طرح ایک نیک انسان ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، فرضی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، اور کل قیامت کے دن انہی نیک اعمال کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک گناہگار انسان ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روٹی کمانے کے لیے چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ بھی ایک خواہش لے کے بیٹھا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے، ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ قیامت کے دن کامیاب ہو کر، کامران ہو کر جنت کا مہمان بن جاؤں۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کو مختصر وقت میں چند ایسے اعمال بتاؤں گا جن کی وجہ سے انسان کامیاب اور کامران ہو کر جنت کا مہمان بن سکتا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے۔ آپ جتنے مرضی نیک ہیں، جتنے مرضی روزے رکھتے رہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی قیام کرتے رہیں، ساری رات اللہ کے سامنے سجدوں میں گزار دیں، آپ جتنے مرضی نیک بن جائیں، حجیں کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید جیسی دولت نہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے جتنا مرضی نیک ہے، جتنے مرضی عبادت گزار ہے، اگر عقیدہ توحید جیسی دولت سے مالا مال نہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو توحید پر پکا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نوا نہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی اس جملے پہ غور کر لیجئے کہ اللہ نے اس جملے میں کتنی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس جملے میں کتنی روحانیت رکھی ہے، اللہ نے اس جملے کا کتنا مقام رکھا ہے، اللہ نے اس جملے میں کتنی جناب نعمتوں کو سمیٹ کے رکھا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، ایک انسان لایا جائے گا، دنیا میں بڑے گناہ کیا کرتا تھا، دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، دنیا میں اللہ کا باغی تھا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لایا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا حساب و کتاب کھلے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں اس کا حساب و کتاب شروع کر دو، فرشتے حساب و کتاب شروع کریں گے۔ جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، میرے محبوب فرماتے 99 رجسٹر اس بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اور رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ یہ دنیا کے رجسٹر جو ہم بچوں کو سکول کے لیے لے کے دیتے ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے، یہ رجسٹر نہیں ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حد نگاہ جتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، اب صبح کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جانا یا کسی میدان میں چلے جانا، اپنی نظر کا اندازہ لگانا کہ ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا، پھر ایسے 10 رجسٹر نہیں ہوں گے، 50 نہیں ہوں گے، بلکہ 99 رجسٹر انسان کے گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان سے سوال کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کوئی ایسا عمل لے کے آ جس کی وجہ سے تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا جائے، کوئی ایسا عمل لے کے آ جس کی وجہ سے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جنت کا مہمان بن جائے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انسان مایوس ہو جائے گا، اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں ساری زندگی تیری بغاوتیں کرتا رہا۔ اللہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، ان گناہوں کے اندر زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے، بے نمازی بھی ہوں، اللہ کوئی ایسا عمل نہیں جو لے کے آؤں ان رجسٹروں کا مقابلہ کر سکے، اللہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا کی عدالت نہیں، یہ کائنات کی عدالت ہے۔ اے میرے بندے آج تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا، تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں اس بندے کی کوئی نیکی تلاش کرو، میں نے اسے اتنی زندگی دی، یہ میری نافرمانیاں کرتا رہا، آخر کوئی عمل تو اس کا ہوگا جو اس کا نیک عمل میں رب کو پسند آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے اس بندے کی نیکیاں تلاش کرنے لگیں گے، ایک کارڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا ملے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں وہ کارڈ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال سے یہ چھوٹا سا عمل ملا ہے جو اس کارڈ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ اس کو ترازو میں رکھیے، شاید اس بندے کی بات بن جائے۔ وہ انسان پریشان ہو جائے گا، حیرت کا شکار ہو جائے گا، ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، دوسری طرف یہ کارڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا مجھے جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان ایک نظر کارڈ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ڈالے گا، دوسری نظر 99 رجسٹروں پہ ڈالے گا، کارڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا، ادھر 99 رجسٹر حد و نگاہ جتنے بڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے جب ترازو ہوگا، میزان قائم ہوگا، عدل شروع ہوگا، انصاف شروع ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کارڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد واللہ الہ الا اللہ، ترازو کا دوسرا پلڑا رکھا جائے گا، اس پر گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ عقیدہ توحید پر مبنی کلمہ کارڈ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر رکھ کر ترازو میں تولا جائے گا تو گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر یہ کارڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ توحید کی فضیلت ہے، یہ چھوٹے سے کلمے کی فضیلت ہے۔ اور پھر جو بندہ عقیدہ توحید سے مالا مال ہو جاتا ہے پھر کائنات کا رب اس کو دنیا کا عظیم تر بندہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے قصے پڑھے ہوں گے، اللہ نے توحید سے مالا مال کیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تو تھے، جب عقیدہ توحید اپنایا اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، جناب عمر ابن خطاب تو تھے، عقیدہ توحید اپنایا اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا، جناب عثمان ابن عفان تھے، عقیدہ توحید پر آئے، اللہ کی روحانیت کو چکھا، اللہ کی چاشنیت کو چکھا، عقیدہ توحید کو اپنایا،
اللہ نے ذوالنورین بنا دیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے شیر خدا بنا دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی سفیان تھے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید پر آئے، اللہ نے عظیم بنا دیا۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کعب تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے قاری قرآن بنا دیا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید اپنایا، اللہ نے ابن ابی سفیان کو کاتب قرآن بنا دیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے چرچے آپ نے سنے ہوں گے، عقیدہ توحید سے پہلے لوگوں کے غلام تھے، حبشہ کے غلام تھے، وہ بلال جس کو لوگ سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر عقیدہ توحید کو اپنایا، اتنا عمدہ عقیدہ ملا، اتنا اعلیٰ عقیدہ ملا، اتنا معیار بن گیا، پھر بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، امیہ ظلم کرتا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا، اے بلال اللہ کو چھوڑ دے۔ سیدنا بلال کی زبان سے ایک آواز آتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سیدنا بلال جو حبشہ کے غلام تھے، جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے اتنا مقام دیا، سیدنا بلال چلتے زمین پر تھے، قدموں کا کھٹکا رب کی جنت میں سنائی دیتا تھا۔ مقام ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عقیدہ توحید وہ عمل ہے، اگر یہ عمل آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی نماز بھی قبول ہے، آپ کا روزہ بھی قبول ہے، آپ کی حج بھی قبول ہے، آپ کے عمرے بھی قبول ہیں، آپ کی تمام تر نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ اگر عقیدہ توحید موجود نہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحیح معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اعمال بتائیے جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کا ڈر کتنا عظیم ڈر ہے۔ آپ نے دنیا کا یہ اصول دیکھا ہوگا کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پھر وہ انسان اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا رہا، ساری زندگی اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا۔ موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آیا اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، سوچنے لگا میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی، اللہ نے مجھے ہر قسم کی جناب نعمت سے مالا مال کیا، لیکن میں اتنا نافرمان کہ اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کے دل میں زندگی کے آخری وقت میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ اور سواب بچ جائے اس کو سمندروں میں بہا دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے جسم کو جلاتی ہے، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو، اس کی سوا کو سمندروں میں بہا دیتی ہے، فضاؤں میں اڑا دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے فضاؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کیا، اللہ نے سمندروں کو حکم دیا، سمندروں نے اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کیا۔ جب راکھ کو اکٹھا کر کے اس بندے کو انسانی شکل دی گئی، اللہ نے سوال کیا، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی زندگی دی، اس نعمت سے نوازا، تو میری نافرمانیاں کرتا رہا، پھر جب دنیا سے جانے لگا پھر موت آئی،
پھر تو نے حرام کم کیا، اپنی اولاد کو یہ عجیب نصیحت کیوں کر کے گیا؟ کوئی اور بھی تو نصیحت کی جا سکتی تھی کہ اے میرے بیٹوں، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، اے بیٹو یہ عمل کرنا، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ کوئی اور بھی تو نصیحت کی جا سکتی تھی، تو نے اولاد کو نصیحت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، یہ عمل تو نے کس لیے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ میں بندہ ساری زندگی تیری بغاوتیں کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری وقت میں میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو گیا، اے اللہ مجھے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اولاد کو یہ عجیب نصیحت کی تھی، اللہ اور کوئی لالچ نہیں تھا، صرف دل میں تیرا ڈر تھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کی یہ توبہ کا انداز اتنا پسند آیا، یہ ڈرنے کا انداز اتنا پسند آیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری وقت میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا تو اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت کا مہمان بنا دیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کا ڈر وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اللہ رب العالمین اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان سنیے اور غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے۔ اب غور کیجئے کہ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، یقیناً تھوڑا سا پر، یعنی آنکھوں پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمی آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کا جہنم میں جانا اتنا مشکل کر دیتے ہیں، اتنا مشکل کر دیتے ہیں جتنا مشکل دودھ دینے والے جانور کے تھنوں سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں لوٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ باشعور افراد تشریف فرما ہے، ذرا غور کیجئے کہ ایک بار جانور کے تھنوں سے دودھ نکال کے دوبارہ کیسے لوٹایا جا سکتا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح تھنوں سے نکال کر دودھ دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے سامنے رونے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متقی بندے کی بڑی عظمت بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد باپ کے پاس آئے گی، بابا تم دنیا میں میری ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے، دنیا میں میری خواہش میرے زبان سے بعد میں نکلتی، تو میری خواہش کو پہلے پوری کر دیا کرتا تھا، اے بابا ایک نیکی دے دے تاکہ میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں۔ باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹا دنیا میں تجھے مشکل آتی میں تیرا باپ سامنے کھڑا ہو جاتا، دنیا میں تجھے پریشانی ہوتی میں باپ اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا، آج باپ کو ایک نیکی دے دے تاکہ میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں۔ باپ کو بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گی۔ بچپن میں ماں بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن ماں بھی بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دنیا میں دوستی کا ڈنڈورا پیٹنے والے دوست قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر انسان کہے گا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر انسان خوف میں ہوگا، ہر انسان پریشانی میں ہوگا، ہر انسان صدا لگائے گا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میرے امتیوں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے میں گھوتے کھائے گا، کسی کو پسینہ ہوگا اس کے گھٹنوں تک، کسی کو پسینہ ہوگا اس کی کمر تک، کوئی کندھوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی پورا پسینے میں غرق ہو چکا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے امتیوں پریشان نہیں ہونا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو کائنات کا رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا
ففازت عیناہ، وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے علیحدگی میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں تھا لوگ آرام کرتے، اپنے بستر کی رات کو چھوڑ کے مصلی بچھاتا، وضو بناتا، اللہ کے سامنے بیٹھتا، روتا، گڑ گڑاتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے سامنے ڈر کی وجہ سے روتا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے علیحدگی میں بیٹھ کر دنیا میں روتا رہا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو متقی بندے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یاد رکھیے اگر دنیا کی ساری دولتیں موجود ہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عقیدہ توحید ہوگا، قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا عمل، جنت میں جانے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ دنیا میں بھی عظمتیں عطا کرے گا، دنیا میں بھی مقام ملے گا، اور کل قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔